بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے بغداد کی طرف سفر کرنے کا قصد کیا۔ آپ جہاں بھی رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے، وہیں پر حضرت عثمان ہارونی کا چرچا اور ذکر سننے کو ملتا، جس سے آپ کے دل میں یقین پختہ ہو گیا کہ ان کی ہی بابرکت ذات سے میری رہنمائی ہوگی۔ شاید اسی لیے اللہ کی قدرت سے مجھے یہی نام بار بار سننے کو مل رہا ہے، لہذا اشتیاق دید بڑھتا رہا اور آپ بغیر مزید رکے سفر کرتے ہوئے بغداد میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی کا آستانہ مبارک بغداد سے کچھ دوری پر واقع تھا۔ آپ تھکن سے چور تھے، مگر شوق دید نے آرام کرنے نہیں دیا۔ آپ جلد از جلد آستانہ عالیہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ بالآخر آپ اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ سامنے خانقاہ تھی۔ آپ نے اپنے جوتے اتارے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ سامنے کشادہ کمرے میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور درمیان میں ایک بزرگ ہستی موجود تھی جن کے چہرہ مبارک پر نور برس رہا تھا۔ دل نے کہا کہ یہی خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ ان بزرگ نے نظریں اٹھائیں اور آپ کو دیکھا اور فرمایا، آؤ بیٹا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی والہانہ آگے بڑھے اور اپنے مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ مرشد نے بھی نہایت شفقت سے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مجھے معلوم تھا ایک دن تم ضرور آؤ گے اور اپنی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے حاصل کرو گے۔ آپ نے حضرت خواجہ ہارونی کے دست مبارک پر بیعت کی اور خواہش ظاہر کی کہ جس طرح آپ اللہ کے بندوں کی اصلاح کر رہے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے شیخ نے آپ کو سند خلافت عطا کی اور قرآن شریف، مصحف اور لکڑی کا پاپوش بھی آپ کو عطا کیا۔ آپ کئی سالوں تک تصوف کا درس حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ اپنے مرشد کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد نے آپ کا ہاتھ تھام کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ معین الدین آپ کی امت کے غریبوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب آ جائے تو یہ اس کو خالی نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذات میں جو فیض پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کر دیجیے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آپ بغداد واپس آئے۔ پھر آپ کے مرشد نے آپ کو اپنا کرتا نالین عطا کی اور کہا کہ اب جاؤ اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرو۔ آپ روز و شب اپنے مقصد کے حصول میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کی راتیں عبادت الہی میں اور دن تبلیغ دین میں ہی گزرتا تھا۔ ایک رات خواب میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ اے معین، میں نے تم کو ہندوستان کی سلطنت عطا کی، وہاں جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو اور بھٹکے ہوئوں کو حق کی راہ دکھاؤ۔ لہذا 587 ہجری بمطابق 1191 میں آپ اپنے 40 ہمراہیوں کے ساتھ اصفہان، بخارا، ہرات، ملتان اور لاہور کے راستے دہلی آئے۔ کچھ دن دہلی میں قیام کیا اور اس وقت کے صوفی اور درویشوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اجمیر روانہ ہوئے۔ اجمیر کے لوگوں پر آپ کے پر نور اور باروب شخصیت کا بہت اثر ہوا اور لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد جمع ہونے لگا۔ آپ ان کو درس و تبلیغ دیتے رہے اور دین اسلام میں داخل کرتے رہے اور اپنی ذات کو یکسر بھول گئے۔ وقت گزرتا گیا، رشد و ہدایت کے چراغ روشن ہوتے گئے۔ ان چراغوں کی روشنی دور و نزدیک پھیل رہی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہندوستان بھر سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض و برکات سے اپنا دامن بھر کر لے جاتے۔ اپنے بعض مریدین اور خلفاء کو آپ نے تبلیغ حق پر متعین کر رکھا تھا، جو اجمیر کے قرب و جوار میں جا کر اسلام کی سچائی کو بیان کرتے رہتے تھے، اور نور اسلام اپنی تمام تابانیوں اور رحمتوں کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے آپ اپنی ذات کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور شفقت سے فرمایا کہ معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو، مگر میری سنتوں میں سے ایک سنت سے تم ابھی دور ہو۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی سنت سے دور ہوں؟ تو ارشاد ہوا کہ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ جب آنکھ کھلی تو بدن لرز رہا تھا اور خوف طاری تھا کہ کہیں میرے آقا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آگے کے واقعات حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔